لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی آئے، امام محمد رضا بچ کے گئے۔ امام محمد رضا بچا اس لیے کہ امام محمد رضا نے کبھی اپنی بات ہی نہیں کی، بلکہ 3 دن جنہوں بارگاہ رسالت جا کے آج اللہ کہنے جی منو بس دیدار ہو جائے، پہلے اکھانوں تے سکھا کر نہیں سڑیاں تے اکھاں ہی نہیں پا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ بڑے لوگ دیدار کی تمنا کرے تو امام محمد رضا جیسا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جا کر بیٹھ کے ہو 3 دن کہنے لگے جی، کہتے رہے جی حضور نگاہ کرم نظر کرم، 3 دن تک کوئی کرم نوازی والے معاملات نہ ہوئے، تو تیسرے دن کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یہاں کہتے ہیں میری بات سنو، میری تحقیق سنو، اور یہاں محققین کا سردار کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تعارف کیے۔ آج نکاح جو مولوی ہوتا ہے نا انہیں بڑے ہوتے پیچھے القابات لگے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نام کڑا ہے کہ لقب کڑا ہے، 1 کلومیٹر تک لقب ہونے تھے، کسی کا نام چھوٹا لکھ لو وہ جلسہ کینسل کر سکتا ہے، تو میں نے بلانا سی میرا نام تھلے لکھیا ہے نال لقب ہی نہیں لکھیا ہے، کم از کم تو شمشیر اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے تھا، کھنڈیاں تلواروں میں کرنا کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں، 55 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے، اور 55 علوم میں سے اکثر علوم ایسے ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے، نام ہی نہیں علماء کو نہیں آتے نام، بڑے بڑے علماء کو، میں تو سب میں ہی ہوں، تو علماء نام نہیں یاد جن پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں بھی لکھی اور تصنیفیں بھی چھوڑی، اور وہ علوم ایسے ہیں جو آپ نے کسی سے پڑھے بھی نہیں ہیں، اپنے والد گرامی سے، یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، ساڑھے بچوں گھوم اترتا نہیں پتا ہوگا 6 سال کی عمر کے اندر، امام محمد رضا 6 سال کی عمر میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر عشق رسول پر تقریر کر رہا ہے، اور علماء انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ 6 سال کی عمر کے اندر 3 گھنٹے جڑا ممبر رسول تے بیٹھ کے تقریر کرے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنا جلوہ دکھاؤ؟ تو 3 دن کے بعد جب مسئلہ حل نہ ہوا تو فرمایا ہاں ایک اور کام ہے جس ذریعے مسئلہ حل ہونا ہے، وہ کیا ہے جی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھر گل ادو ہی بڑھتی جدو بندہ حاجی کر لے، جدو بندہ کہہ لے میں کچھ نہیں ہے، آسمان کو دیکھ لو آج کل جیسے میں یہ امبریلا کی شکل میں، چھتری کی شکل میں، پہلے بالکل سیدھا ہوتا تھا، تو ایک دن ایسے زمین نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے پوچھنے لگی تو اتنا آکڑ کے کیوں رہتے ہیں، جو کہ تمہارے اندر خم کیوں نہیں ہے، جب بھی دیکھتے تو ایسے زمین آسمان کو کہنے لگی، وہ کہنے لگا خم اس لیے نہیں ہے کہ سورج چاند ستارے ہیں میرے اوپر، اور کوئی بندہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی پگڑی گر جاتی ہے، اس کی ٹوپی گر جاتی ہے، کوئی بندہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ بڑا بھی کوئی شیر بیٹھا ہے وہ کہے جی میں پہنچ سکتا تھے، سارے بیٹھے تھے، ساداتی میں گل نہیں کر رہا، سادات کو جان کی لوڑ ہی نہیں، کائنات دیاں ساریاں بلندیاں انہاں دے پیراں دے تلے ہوندی ہیں، کوئی اور کہے تے چلو میں ویکھنا چاہنا، گلاب پھڑ کے دکھایا آسمان کیویں پڑے، سید زادہ ہو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک پاؤں اٹھاتا ہوں تو ساری زمین میرے ایک پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، اور یہ وہی سید عبدالعزیز دباغ ہے جن کی کتاب کے ساتھ اعلیٰ حضرت الابریز کے ساتھ شریف کا لفظ بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ امی ہیں، ولایت میں بھی کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہوتا، اور اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم، رب جدوں کسی نال پیار کر لیندہ ہے تے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر رب نو کتاباں دا محتاج رہنے نہیں دیندا، رب نو فرمایا علمنا من لدنا علما، اللہ نو اپنی جناب تو علم عطا فرمایا، ساریاں گلاں کتاباں چ بھی نہیں ملتی ہیں، دربا 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 ایویں پڑھیا ایویں مغز کفایا، نہ کچھ لبا نہ کچھ ڈٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا، اکو دید سجن دی میرا سارا علم بلایا، اکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا، تے پڑھدے عشق ہو جائے تے پڑھائیوں کی بھول جاندی ہے، پوچھو پیر میرے علی شاہ صاحب کو لکھیا پڑھیا
سب بھلا رہیاں ایک نام سجن دا گا رہیاں سبحان اللہ لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں سبحان نال اللہ اوتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، زندہ باد پڑھتے پڑھتے محبت ہو جائے تو پڑھائی ویسے ہی بھول جاتی ہے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کیا محبت نصیب ہوئی. یہ بھی ہر ایک کا کام ہی نہیں ہے حضور کے ساتھ پیار کرنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا داراں دے کناں دے اندر کدی حضور دے عشق دی گل نہ کریا پر انہاں نوں پتہ ہی نہیں حضور دی محبت کی ہے. قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار. اچھا علامہ اقبال جڑی گل کی علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا داراں دے کناں دے اندر کدی حضور دی محبت دی گلاں نہیں کرنی کیونکہ انہاں نوں چپے لگے. اور میں جی کوئی بندہ یورپ بھی جا کے تو فلیٹ اترے تے اتر کے ایئرپورٹ تے اللہ اکبر گورے نوں کی پتہ کی کہتے ہیں اے تے اپنی طرف کہہ رہے اللہ اکبر انہاں نوں کی پتہ ہے بان دے رہا اذان دے رہا کیڑا نال ہے. فرمایا اس طرح دنیا دار کو نہیں پتا حضور دی محبت کی ہوتی ہے. فرمایا حضور دی محبت کا درس کچھ نہیں تو پھر سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اور بندہائے کو سارا سانپ سے در زمین ہند دکھ میں سجدہ رے خاک پنجاب از دمے او زندہ کش صبح ماں از مہر اولتا بندہ کش. فرمایا سرکار کی محبت کا پتہ پوچھنا ہے یہ تینو داتا صاحب دسن گے یا پیر جماعت علی شاہ صاحب دسن گے یا محدث اعظم کو چھوچوی دسن گے یا حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی دسن گے حضور دی محبت کی. اور یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. مثلا دیکھیں مثلا یہاں صاحب سجادہ تشریف فرما ہے صاحب عرس کے شہزادے بیٹھے ہوئے مگر آپ کمال دیکھیں صاحب عرس کا کمال دیکھیں جڑے عرس تھے صاحب عرس کا ذکر نہ ہوئے سمجھ لو کہ کامل ولیوں جو ہے وہ کہتا میرا ذکر ہی نہ کرو بس میرے آقا مولا کا ذکر کرو میری کی گل. غلام تو اپنا ذکر کرنے ہی نہیں دیتا ورنہ ساڑھے آنا تصور ہے جی بس 4 کرامتا وہ سے پاک یہ کرامتا لوگ اپنے پیرن کے نال نال آ کے بیان کرتے ہیں انہوں نے کی پتا عوام نے کی پتا وہ کہتے ہیں عوام بدھو ہے انہوں نے عوام کو بدھو سمجھا. یہ رسول پاک کی محبت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خود را اور خاصہ میں دیہات بادائے رشیدہ خود را. اب شرازی فرمانن جنہیں پیر بچوایا پانی ہر ایک کو نہیں دیتا سمجھدار نے تکڑے مرید کو دیتا ہے کہ میں پانی پیتا سی تے جڑا بچہ تو پی. تو فرمانن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار فرماتا ہے اتنا پیار فرماتا ہے اسی نماز پڑھتے ہیں ذرا نماز لمبی ہو جائے تو ماں آواز جلدی ہوئے خود باس کر آج اتنے لمبے سجدے کر رہے تھک کے جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم. فرمایا محبوب جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں آپ اگرچہ سجدہ گاہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوگا. الذی یراک حین تقوم محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ محبوب چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے لہذا چنتا ہے بندوں کو نام لیتا ہے رب نام لے کر فرماتا ہے تم اٹھو تم میرے محبوب کی بات ہے. ورنہ ہر ایک کا یہ مقام ہر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جی شنوں کے آگے. ان کے اوپر تو دو منٹ نہیں لگے جناب سیالکوٹ کے اندر 2 منٹ ابھی شیل نہیں گرے تھے کہ پورا گراؤنڈ خالی ہو گیا تھا اور یہاں 6 گھنٹے شیلنگ ہوتی تھی فیض آباد کے اندر اور پھر بھی لوگوں نے قمیضیں اتار کر کہتے تھے نہیں 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 لطف سجن دم بدم سارے سب کو نبی
نہ بولنا کدھر مرنا جائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نعرے دا جواب بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ دے گئے. تبوک دی طرف جانے آپ نے حضور دی بارگاہ چل سکتی یا رسول اللہ او دے تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جڑا ساری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکتا. او جی نہیں جی ساڑھے ہاتھ نہیں ہو سکتے. اعلیٰ زبان دہان میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. کہ تو معافی مانگ اللہ بولو تیرے ہاتھ کیوں نہیں چکتے, تیرے ہاتھ کیوں نہیں ہوتے, تو کیوں تیرا نصیب کتنا سڑا ہے کہ حضور دے نام سے تیرے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ تو ابھی ان کی تحقیق ہے جی کیا صحابہ ایسے کیسے کرتے تھے. صحابہ نے رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا, پیچھے رہ کی گیا. تو یہ ابھی تک یہاں پھنسے ہوتے ایسے دو ایک بیماری کی طرح ساری کچھ بیماریاں انہوں نے علاج نہیں ہے. کہتے ہیں کینسر ہو گیا تھا لا علاج, ڈاکٹر نے جواب دے چھڑیا. انہیں ایک اور بیماری ہے بھی علاج نہیں, بغض رزوی لا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. مفت کی دشمنی ہے. سمجھ آ جائے تو کافر کو سمجھ آ گئی جی. لندن دے اندر ساڈا مسلمان ایک بابا جی دی تقریر سن رہا سی تے او دے بابا جی جی نعرے لا رہے سی. تو دے کولو ہسپتال دے اندر ڈاکٹر گزریا. انہیں کہا کون ہے, انہیں کہا مولوی صاحب. انہوں نے کہا نہیں یہ تے بڑا بڑا ڈاکٹر ہے. وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے, وہ بابا جی جی کہہ رہے ہیں, وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہے. تو انہیں کہا نہیں یہ تے معذور آدمی مولوی آدمی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے. انہیں کہا نہیں یہ جڑا یہ ساڈا علم کہتا ہے جڑا بندہ انج کرتا ہے انہوں کبھی دل دی بیماری نہیں لگتی. یہ تے ساری بیماریاں ختم کر گیا لوگ. خود لا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا. فرمائے سید دیدار علی شاہ صاحب ان سے پوچھ لیں. ویسے سید دیدار علی شاہ صاحب دیدار علی شاہ کہندے ہی تاں سن کہ انہوں نے رسول پاک دا دیدار ہوتا. اینج گل بنتی بس اے چٹکی ہے جی, اے سنت ہے جانا. کدی کدی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسئلہ سمجھان واسطے چٹکی بجاندے سن مسجد شریف دے اندر تاکہ بس مسئلہ سمجھ آ جائے کسی کو. اینج کر کے مسئلہ سمجھ آ جائے. جس کو نہ سمجھ آ سکے تو تحقیقات تو نہیں سمجھ آتا, سمجھ آ جائے تو اینج سمجھ آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سمجھ آ جائے جی اینج کر کے 7 سیکنڈ لگے جی مسئلہ سمجھ آ گیا. ممتاز قادری نے 7 سیکنڈ اینج کیتا, اینج کرن دی دے. حضرت ممتاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے والد گرامی فرماندے کہ میرے پتر نے خود میں گل دسی. ملک بشیر احمد صاحب آوان عزیز حیات جا کے پوچھ بھی سکتے ہو, پنڈی دور نہیں ہے. تے فرماندے نے گل میں ممتاز نے خود دسی. اور داتا صاحب شعر بھی لکھیا حافظ شرازی دا کہ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین نہیں رسن مست شراب عشق بیا آخری رسن. یہ ترجمہ میں عرض کرتا. حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمان لگے ابا جی ایک عجیب کام ہوا میرے نال کہ میں جدوں نیت کی نہ کہ میں سلمان تاثیر نو پھڑکانا ہے, میرے دل وچ خیال آیا پنڈی کوثار مارکیٹ دے اندر اے نال اتنے بڑے بڑے گارڈ ہیں جے میں اینو ماراں گا تے سارے منہ پڑکا چھڈن گے کھلوتے کھلوتے. میں کلا ماں 50 بندہ کہندے نے میں کلاشن کو چکی میں تھلے رکھ چھڈی تے بعد میری آنکھاں دے اگے اندھیرا آیا تے میں دیکھدا کہ آنکھاں دے سامنے حضور داتا صاحب اور حضرت بابا فرید تشریف لے گئے. تے جنوں کدی علامہ اقبال فرماندے سوزے عشق از دانش حاضر کو جو 4 گلاں کیتیاں علامہ نے. علامہ اقبال فرماندے کوئی بندہ تینوں آ کے ایک کہے نا
کہ کتے دے منہ چوں جھگ نکلی ہے نا تے او جھگ جڑی ہے نا جی وہ خوشبودار سی، فرمایا مان لئی حالانکہ جھودا نہیں ہے، فرمایا کوئی دیر آ کے کہ صاحب نے منہ چوں پانی کڈیا تے وہ آبے کوثر سی، میٹھا پانی سی، فرمایا یہ بھی گل منن وچ نہیں آندی لیکن چلو مان لئی کہ صاحب نے منہ چوں پانی کڈیا تے وہ کوثر دی طرح میٹھا ہو گیا تے کتے دے منہ چوں جھگ نکلی تے کستوری دی خوشبو دے جو آ رہی سی، فرمایا ہوندا نہیں ہے لیکن پھر بھی مان لوی، لیکن فرمایا ایک گل ناممکن ہے، کوئی بندہ تینوں آ کے کہے جی میں کسی پروفیسر کو بیٹھا سی وہ تقریر کر رہا سی تے میرے دل دے اندر حضور دی محبت دا نور آ گیا، فرمایا نہ تینوں جیلدی کو حضور دی محبت ملنی، نہ تینوں غامدی کو محبت ملنی، محبت رسول تینوں ملے گی، علم الدین کو ملے گی، ممتاز کو ملے گی تے بابے خاتم کو ملے گی۔ کیوں؟ توجہ اب تھوڑا کیوں وجہ کی ہے؟ جیدے کول جڑی شے ہے کیوں کتوں دے گا؟ ساڑھے تے بندہ اٹھ کے کہے جی مولانا آپ آج ہمارے پاس سے بادامی باغ میں آئے ہیں، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے تو میں کہاں سے دوں؟ کہوں گا میرے کول ہے ہی نہیں، تے جیدے کول جڑی شے ہے ہی نہیں تجھے نو دے گا کتوں؟ ایک فقیر آدمی سی منگتا صاحب وہ دے گھر ڈاکو پہ گیا، چور آ گئے، انہوں نے سارا کچھ چکیا کہ کہتے لبیا کچھ نہ، وہ دی آنکھ کھل گئی، انہیں کیا کی لب رہے، انہیں کیا سی چوری کرنا ایسا لبے کچھ نہیں، وہ کہنے لگا میں نے دیہڑی کچھ نہیں لبدا تانوں رات نوں ٹھوئی نہ، تو جیدے کول جڑی شے ہے ہی نہیں تجھے نو دے گا۔ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے رکھا دیا کہ میرا آیا سامنے حضرت داتا صاحب تشریف لے کے آئے اور سامنے حضرت زوج الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور یہ وہ شخصیت ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے ایک مرید کا نام محبوب الہ ہے حضرت نظام، اور یہ نظام وہ ہے 700 سال پہلے حضرت نظام کو گزرے ہوئے 700 سال ہو گئے، اور 700 سال پہلے ایک دن کا آپ کا لنگر شریف 7 لاکھ روپے کا پکتا تھا 700 سال پہلے۔ تاں تے جا کے علامہ اقبال بھی محبوب الہ کو سلام پیش کرتا ہے، کم دے محبوب الہ جا کے سب سے پہلے آپ نے محبوب الہ حضرت نظام الدین اولیاء کو سلام پیش کیتا، اور یہ وہی نظام الدین اولیاء محبوب الہ ہے جنہوں نے گل فرمائی قیامت تک جڑا بندہ میرا نام سن کے ہنس پائے گا میں انہوں جنت ہی لے کے جاؤں۔ سانو مولوی کہنے تسی جنت بنتے پھرتے ہیں، میں کہا اسی اعلیٰ حضرت منگتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر کچھ تسی چکو لوٹے بسترے تہاڈے مقدر وچ تکے ہی تکے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، اور دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا کے ساتھ اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا۔ ساڑھے بندے تو کہنے ہیں توڑے بابے نے نمازاں پڑھیاں تے پر مچھے تے محراب نظر نہیں آیا، میں کہنے ہیں رگڑن دا ٹائم نہیں ہوتا تے محراب کتھوں بڑھاواں، کدی انہاں دی نمازاں فیض آباد ہو گئی، کدی نمازاں وزیر آباد ہو گئی، اس یہ نمازیں ہی ہو رہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جڑا نیند دے نال اتنا پیار کرتا ہے حضور دی عزت تے ختم نبوت دے نال کتنا پیار کرتا ہے۔ کہ اگر نہ سمجھ آئے حضور کی عزت کا مسئلہ پھر ساری زندگی نہیں سمجھ آتا۔ ممتاز فرمانے داتا صاحب آگئے تے داتا صاحب تسبیحیں تے ٹوپیاں دے پیچھے کر نہیں گئے، نہیں ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ میں کہا کی کام ہے؟ ہمارے خطابہ ہیں، ہمارے مدارس سے، ہمارے دارالعلوم تے داتا صاحب کھڑے بولتے نہیں آئے تے وہ کانسٹیبل کو کیوں چلے گئے؟ وہ دی وجہ ہے فرمایا ان اللہ یجد حسان بروح القدس، افضل یہ نہیں جو نیچے بیٹھے، میں مفضول بھی نہیں، مفضول بھی کوئی شے ہوتی، میں تو مفضول بھی نہیں، کرسی تے تاں یہ میرا منصب نہیں ہے، کرسی تے تاں بٹھایا جاتا ہے، کرسی تے بڑی ڈاڑے کام میں کوئی بولا کام تے نہیں ہے کرسی تے بیٹھا، ورنہ تو سارے بھی کہہ سکتے ہیں اسی بیٹھ سکتے ہیں، یہ بڑا اوکھا کام ہے، کرسی تے بیٹھا کوئی سوکھا کام ہے، ایک ایک لفظ کی پرکھ ہوتی، پہچان ہوتی ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید حسانا بروح القدس ما یرافق او یفاخر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جدوں تک حسان منبر تے بیٹھ کے میرے دشمنوں دے بوتھے توڑدا رہندا ہے، جبریل بھی کنڈ مگر کھڑا ہو کے کہندا ہے ٹینشن نہیں لینی، اسی تیرے کنڈ پیچھے کھلوتے ہیں۔ جبریل جائے کنڈ پیچھے تے داتا صاحب نہیں جانے، داتا صاحب پہنچ کے جناب لاہور ہوتے کیوں چلے گئے؟ کہتے ہیں بھابی کہنے میں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، تو میں کہا ہوگا کچھ نہیں، تو سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینا، تہاڈیاں
ہوتا کیونکہ تسی کام ہی ہو کتے باقی رہ گئی ساڈی قبر جس قبر دے باہر حضرت قبلہ غلام رسول اشرفی لکھا اس قبر دے اندر یہی ہے اور کوئی نہیں ہوئے گا سبحان اللہ تے جس قبر دے باہر داتا صاحب لکھے ہوتے اندر داتا صاحب ہی سبحان اللہ داتا صاحب پنڈی چلے گئے کیسے چلے گئے 1965 کی جنگ پڑھو اپنی تاریخ پڑھو 65 کی جنگ ہو رہی سی تے ایک زاہد آیا انہیں آ کے مراقبہ کی تو انہیں کہا داتا صاحب آپ جو رات مانگا سی ان کا داتا صاحب ہی نہیں ہے تو انہیں اپنا علم تو آیا تے دیکھا اپنا انہیں میپ دیکھا تو انہیں کہا داتا صاحب باغا بارڈر تھے انہیں کہا حضور میں تے تھے آپ نے فرمایا تھے مجاہدین جڑے تو پاکستان کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجاہدین کی اعانت فرض ہوتی ہے جڑا وطن واسطے نکلے داتا صاحب خود ہی کنڈ مگر کھلوتے ہیں تے جڑا حضور دی عزت تے پہلا دے گا داتا صاحب خود ہی مگر نہیں جاڑ گا اچھا داتا صاحب سامنے تشریف لے آئے ممتاز قادری فرماتے ہیں اور ساتھ حضرت زود الانبیاء حضرت بابا فرید محبوب الہ کی میں بات عرض کر رہا 7 لاکھ روپے کا لنگر سی 700 سال پہلے اور 7 بادشاہ آئے ترستے ٹر گئے جناب اپنے ہاتھ نہیں ملا 7 بادشاہ آئے دروازے پہ پہنچ گئے ایک بادشاہ آپ نے فرمایا کہ حضور وہ آ گیا بادشاہ کی گل کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی وہ آ گیا فرمایا اس کو آنے دو اگر وہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے چلے جائیں سبحان اللہ انہوں نے کہا جی آپ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے بادشاہوں سے فرمایا میں نور اللہ قادری تو نہیں ہوں میں محبوب الہ ہوں شاہوں کے تکبر سے بھی دفتر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ ہے خاص کا صدا ہمیں کروں مد ہے اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اعلیٰ حضرت کہنے لے بلائے تھے اس بلا نو ساڑی بلائی پوچھے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا خدا درباری مولویوں کو لگ جائے آمین بڑا بیڑا غرق کیتا نہیں حکمرانہ دا بیڑا بھی انہیں غرق کیتا اور جی میں وہ ٹوپی لا کے تے طارق جمیل دعاوں منگا سی جناب ہے بڑا چنگا ہے اے بڑا چنگا ہے تینوں اے چنگا نظر آیا کہ جنہیں خالی جرابہ لا کے تے مدینہ چلا گیا اے تینوں چنگا نظر آیا تے جنہوں نے ختم نبوت تے قربانی یہ دیتیاں تو انا ہو گیا سا ہمیں بھی لوگ رشتے دیگر 6 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے تو یہ لوگ ادھر کیوں نہیں آتے میں نے کہا سیدھی سی بات ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو کھرتی ہے رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کمینے کی زبان پر حضور کا نام آئے فرمایا نہیں مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جن میں لوٹے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے استاد صاحب جو نہ پڑھے ہوں لگا تکے خانے سے استاد صاحب مشکات شریف پڑھانے جڑا غیرت کانشیس کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا بہت زیادہ جذباتی ہے جی تے جذباتی جنوں تک بندہ نہ ہو ان تک مومن نہیں بنتا ہاں ہمارے حضرت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے کھسی ہیں کتاب کسی کو کچھ نہیں کہتے ورنہ ہوئے اعلیٰ حضرت سے ہمیں کہتے ہیں نرم تقریر کرو میں کہ اعلیٰ حضرت باما تم کے کہتے ہیں تن کے رکھو ادھر دشمن احمد پہ شدت کیوں ہوتی ہے حضرت میں آج آپ کا بکڑی کھلاؤ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے آمین اعلیٰ حضرت پیچھے رہو بات کی ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑے اعلیٰ حضرت اس کو نہیں چھوڑتے اور رہن بھی ٹھکان جو اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑے اعلیٰ حضرت اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو حضرت کے قدموں میں نہ بٹھائے ساری آج دیکھو کہ حضور کی امت تقسیم ہو گئی جناب اس حضرت ساڈے دادا استاد حضرت مولانا محمد عمر صاحب شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضور سنی شیعہ ہو گیا پر میں دودھ ہی پھوٹتا ہے کبھی موتر نہیں پھوٹے دودھ ہی خراب ہوتا ہے نا کبھی موتر نہیں ہوتے پہلے ہی خراب چھوٹی چھوٹی بندے سانو کیوں نہیں بڑے مولوی سن تے گمراہ کیوں ہو گئے کانڈ خالی ہوگی صوفیاء نہیں رہتے گمراہ ہی نہیں چپ کر کے اعلیٰ حضرت انہوں نے حضور دے صحابہ امیر معاویہ نے سیدہ جس بندے نے سیدہ پاک دا حیا نہیں وہ دے نالوں بڑا بے حیا کوئی نہیں یہ میں نہ ساڈے مرید ہیں تے نہ کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے جڑے 2-4 سال 5 سال تو نال لگے پھرتے انہوں نے اتنی گل کہنا جدوں زندگی سیدہ پاک دا نام لکھنا نے تے سیدہ پاک دے نام دے اوتے بھی تسی چادر پا کے سبحان اللہ جس کان چل نہ دیکھا کہو مگر میں اس ردائے نزاہت پہ لب سبحان اللہ لوڑ کی ہے
ماں نے سانو جم کے چٹیا نہیں، سانو کل کا پتہ نہیں، اسی جانا کی ہے. تو کوئی سیدہ پاک کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی امیر معاویہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ خدا دے بندے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بندری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، رب سیوں کی رکھوالی. جاگو. جڑی گل آلہ حضرت نے کی تھی اس کے بعد میں تقریر دی حاجت نہیں. ویسے ہی میں کہنا اگر اس کے بعد میں زندگی ایک باری بھی تقریر نہ کرا میں کوئی مسئلہ نہیں. لو جی وہ گل بڑی طرح ڈاٹی نے تے اگر ہاضمہ ٹھیک نہ ہوئے تو رزوی سودا پیا کرو، ہاضمہ سیٹ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد صاحب ایسے جماعی 5 گھنٹے دے پیریڈ ہوندے سن 5 تے ایک باری بھی کوئی حدیث بھی پڑھ دے جماعی لے لیں استاد نے نکل جائے تو بلا دفع ہو جائے کہ یار میں تنوں حضور دی حدیثاں سنا رہے تیرے منہ شیطان پیشاب کر رہا ہے. ساڈے بابا ہیں سخت سی، لوگ کہتے ہیں سخت کیوں ہے؟ میں کہا دعا کرتے ہیں عشق رسول ہو جائے تو بھی سخت ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے میری گل کی تھی میرے جسم کے اتنے بال نہیں ہیں جتنے اعلیٰ حضرت نے میرے احسانات ہیں. اعلیٰ حضرت مودودی نہیں، یہ تو کہتے ہیں ابو لالا، وہ تو ویسے ابو لدنا ہے اور ایسے ذمہ داری نال گل عرض کر رہے ہیں جی 95% بندے نو ہی نہیں پتا مودودی دی قبر کتنے تھے چونکہ وہ اس لائق ہی نہیں. تو مودودی نے 50 سال بعد یہ جڑی گل کی تھی، ماتم کا کام ہوتا ہے وہ متن میں پہلے ہونے والے اعتراضات کا جواب دے جاتا ہے. اس نے کہا کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، حضور کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے 40 سال سے پہلے والی اور ایک ہے اعلان نبوت کے بعد والی. جو پہلے والی حیثیت ہے اس میں اگر کوئی حضور نے بات کی ہے تو وہ ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں ہے کیونکہ 40 سال سے پہلے کی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی ہے. ہاں البتہ 40 سال کے بعد جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شک صدر دی روایت تیرے پیو نے 2 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام فرماتے میرا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کو زمزم شریف میں رکھا گیا تاکہ زمزم کو بھی برکت حاصل ہو جائے گا. اور میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا، کہتے تھے دل بھرا ہوئے بندہ ٹوٹ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ساری دنیا محتاج ہے، ہم محتاج نہیں، ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. اس نے کہا نہیں 40 سال سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الطاعت نہیں ہے، جو بات والی ہے وہ واجب الطاعت ہے. فرمایا نہیں اعلیٰ حضرت نے پہلے 100 سال پہلے 130 سال پہلے میری گل کی تھی. فرمایا نہیں حضور کی ایک ہی حیثیت ہے کہ حضور آخری نبی ہے. فرمایا تم یہ کہتے ہو حیثیتوں کے چکر میں پڑتے ہو. جس بندے نے گل نہ سمجھا کلمہ دوبارہ پڑھ لو، شاہ صاحب سے بیٹھنے میں آتے دوبارہ مسلمان ہو جائے. جس بندے نے گل میری نہ سمجھ آئے اعلیٰ حضرت فرمایا تو یہ کہتے ہیں گلا نہیں مانی ہے ضروری. فرمایا میں کیا کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت برا البرا. فرمایا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت کے لاکھ سلام. فرمایا جتنے لمحے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، واش روم کے لیے بیت الخلاء میں گئے، رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے، پیشاب مبارک کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جتنے لمحے حضور وہاں پر بیٹھے ہر لمحے پر کروڑ مرتبہ درود بھی ہو، کروڑ مرتبہ جڑا پیشاب مبارک کے نال اتنا پیار کرتا ہے اور جب حضور دی آل بیت دی باری آندی تے کہندا کیا بات کیا کہتے ہیں کیا بات رضا اس کیا بات کیوں کہا اللہ حضرت فرمانے والے بیت آ گئے کیونکہ تو یہاں پر لفظ ختم ہو گئے. تو جدوں لفظ بندے پر ختم ہو جاؤں بندہ داد دینے سے کچھ نہ ہوگا تو بندہ کہتا کہ واہ 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 کیا بات کیا بات. لفظ کوئی نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں حسنین کریمین تو یہ بین طاہرین ہیں، موسیٰ کاظم پاک ہیں، جعفر صادق ہیں، محمد باقر ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام جواد ہیں. اتنے بڑے بڑے اہل بیت ہیں. تو ان کی شان میں کیا بیان کروں، لفظ ہی نہیں ہے. لہٰذا میں اپنے لفظ ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کہیں جس میں حسین و حسن ہو. اور جن صحابہ کی باری آئی اینج کر کے اللہ سے گل کرتے ہیں جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی. صدیق اکبر حضور کے سسر لگتے ہیں تو ابو سفیان بھی تو رسول اللہ کے سسر لگتے ہیں. جو نہیں مانتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے، تقابل نہیں کرنا. لکھا سلام جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب تھے.
کہ جنہوں نے اتنے کرسی ناز کرتی سوائے آج میرے اتنے خطیب بیٹھا ہے، مسند خطابت جن پر ناز کرتی تھی، کسی راسی نے پرچی لکھ کے بھیج چھڑی تھی سیدہ عائشہ افضل یا سیدہ خاتون جنت، آپ نے فرمایا کھلو نہ جے ماں نہ دودھ پیتا ہی پرچیاں بڑے پہ دیو، کھلو کے سوال کریا کرو نا، کھلو کے میں سکتا سید کے سامنے۔ ویسے امام جعفر صادق کو کسی نے پوچھا حضور جڑا بندہ سید زادے نال محبت کرتا ہے تے اللہ انہوں آخرت کی دے گا، فرمایا آخرت تے بڑی دور دی گل ہے، جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کرتا ہے ادوں تک مر نہیں سکتا جدوں تک رب انہوں ولی نہ بنا چھڈے۔ سید زادہ فوجی چاہ کے پوچھو کہندے لت مار چھڈے اگلا ولی بن جاتا۔ علم ان کے گھر کی کنیز ہے، تقوی ان کے گھر کی لونڈی ہے، شعور ان کے گھر کی بکھری ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ انہاں دیا گھاٹیاں بلیاں میں لکھا سلام، انہاں دے گھر دے کتیاں میں لکھا سلام، تاکہ امام احمد رضا بریلوی اپنی نسبتاں نو چینج کر کے کہنا تجھ سے در پھر در سے سب اور سب سے مجھ کو نسبت۔ تو سید فیض الحسن شاہ صاحب نے فرمایا سن ذرا کام کھول کے، آپ نے فرمایا کہ سیدہ زہرا پاک کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول پاک کی بیٹی ہیں۔ اور فرمایا عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ فرمایا بڑا پاگل آدمی ہے، تینوں پتہ نہیں کہ جتنے نبی دی بیٹی ہوئے تے امتی دی بیٹی ہوئے اتنے نبی دی بیٹی افضل، نبی کی بیٹی افضل، نبی کی بیٹی افضل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا نشب پرستم کے حدیث سے فاق ہوئے گا، آگے بھی آ رہا ہے، ابھی یہ مضاف نہیں آگے آ رہا ہے، یہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ امتی کی بیٹی ہے اور سیدہ زہرا امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور جب کمپیریزن کرنا پڑے تو کرنا تو ہے ہی، ہم نے تو پیشاب پر سلام، بالوں پر سلام، نسبتوں پر سلام، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن فرمایا اگر کرنا پڑے تو تقابل اس انداز سے کرنا، نبی کی بیٹی امتی کی بیٹی سے افضل ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا دوسری بات بتاؤ سیدہ عائشہ کس کی بیوی؟ اس نے کہا نبی امام الانبیاء کی۔ اور فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیوی؟ اس نے کہا مولا علی کی۔ فرمایا مولا علی امتی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جہاں نبی کی بیوی آ جائے اور امتی کی بیوی آ جائے وہاں نبی کی بیوی افضل ہے۔ سید وہ ہے جو پورے دن ہے، اور پورے دنوں کا سید وہ ہے جو صحابہ کو یوں کر کے اور اہل بیت کو یوں کر کے اے ہاتھ جڑے نے، اے چولی نے، خدا دا واسطہ نے جی انج کر کے سجے کبے جان دی لوڑ کوئی نہیں، اعلی حضرت کے پیچھے ٹرتے جاؤ، اعلی حضرت انو رسول اللہ دے قدمت کو اللہ تعالیٰ صاحب اس کی روحانی توجہات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی آ کر نے کہنے کی کوشش کی، جسارت کی، میری والدہ کی دعائیں، میرے اساتذہ کی نگاہ کرم، میرے مرشد پاک کا فیض ہے، اور جو اگر رتب و یابس آپ نے محسوس کیا اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فصاحت و بلاغت کے تصدق میں ہمیں معافی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں، میں تو اہل بیت کا بتا میں ادھر علی نہیں کرتا ہوں، نجف میں جاتا ہوں، اچھا کربلا میں جاتا ہوں، مولا علی کی بارگاہ ہم علی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں آگے بیت کی نگاہ نصیب، جنت رسول اللہ کی اور حضور حسنین کے لیے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے بس جہاں پر لفظ سید آ جائے، بدعقیدہ نہ ہو، بدعقیدہ سید ہو ہی نہیں سکتا، جہاں بس لفظ سید آ جائے آپ کو پتہ ہے سید ہے، بس پھر آنکھیں بند کر لینی۔ ایک سید کی داڑھی شریف ان کی نہیں تھی، اعلیٰ حضرت ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور ایک لفظ ہے شارب الخمر بھی تھی، اعلیٰ حضرت پھر بھی ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ لوگوں نے مولوی میں عزم ہے، مولوی ہرگز نہیں شروع مولا ہے، مولوی اپنی ذات منواتا ہے تو فقیر اپنی ذات نہیں منواتا۔ حضرت بابا چھتری والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید بادشاہ ہیں، سید محمد دوست ان کا نام ہے، تو ڈاکٹر اشفاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا، محبوب کس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ تھا، تو میں نے بڑی تعریفیں اس کی تلاش کی، زاویہ پروگرام والے کہتے ہیں مسئلہ حل نہ ہوا، تو مجھے کسی نے کہا چھتری والے بابے کو ریکارڈ کرو، تو اب وہ گھنٹے مارتے تھے، چائے پلاتے تھے، جڑا نہیں سی زور نہ مار کے پلا دیتے تھے، تو کہتے ہیں میں پیچھے جا کے بیٹھا ہوا تھا ٹائی شائی پہن کے، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر اس کو آگے بڑھے، صادق بھی تھے مجذوب بھی تھے، فرمایا اس کو آگے بلا کے کہتے ہیں آپ ہی وہ ڈاکٹر ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ محبوب کس طرح اصل نیکاں دی محفل جو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ پڑھا،
کام کے انہوں نے کی نظر سے ایک چلیا اور کوئی غیر کیا نہیں ہاں ہو بلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درو فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اردو بہت کم بولتے تھے اردو بول کر کہنے لگے لکھو فرمایا قلم لے کے آئے کاغذ لے کے ہم کہا جی لے کے فرمایا لکھو ان کا جی کس معبود کس کو کہتے ہیں فرمایا معبود اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری کائنات بنا ڈالی زمین و زمان تمہاری اس لیے اہل بیت سے پیار صحابہ سے پیار حضور کی نسبت سے بس پیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب